ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے زید صاحب ہم زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے. کائنڈلی کیری آن. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مثال دیں، وہ یاد رکھیے گا قرآن میں ایک مثال یہودیوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے کی قربانی کرو، وہ بہت زیادہ سوال جواب میں پڑ گئے. گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہو، کتنی بڑی ہو، کیا عمر ہو، کیا حساب کتاب ہو، اور انہوں نے اپنی جان عذاب میں کر لی. اگر وہ پہلے صرف اس حکم کو سن کر جو گائے سامنے نظر آتی ذبح کر دیتے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی. دیکھیے، ہم اس وقت ایک سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے میں کہ زکوٰۃ پیپر کرنسی میں نہیں نکالنی، زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالنی. زیادہ سوال جواب ہمیں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گولڈ نہیں ملتا ہے سلور کر دیں، سلور نہیں ملتا ریئل ویلتھ دے دیں. اور اگر کسی شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں 4-5 ہزار روپے ہیں صرف، اس کا زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، تھوڑے اماؤنٹ کی اگر زکوٰۃ ہے تو اس سے اس کی ضرورت پوچھ لیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، اور اس کو وہ ضرورت اس کی پوری کر دیں. آپ کانسیپٹ ہم نے معاشرے میں یہ بلڈ کرنا ہے کہ زکوٰۃ ہیز ٹو بی ان ریئل ویلتھ. اس کو جس طرح چاہیں بلڈ کریں. اور اس سے پہلے جو بات ہے کہ دیکھیے، جو کانسیپٹ ہم نے ابھی دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اوور نائٹ یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا جب تک حکومت اس میں بذات خود اپنا دخل نہ دے، کیونکہ ابھی حکومت دخل نہیں دے رہی ہے. تمام بڑی بڑی تحریکیں جو ویلفیئر کی یا فلاح کی یا اصلاح کی معاشرے میں بنتی ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 23 سال لگے اب دین کی دعوت مکمل کرتے کرتے. ہمیں بہت زیادہ جلد بازی نہیں کرنی، لیکن ایک فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے مشن پر آگے چلنا ہے. ہم نے اس زائنسٹ اکنامک ماڈل کو چیلنج کرنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہمارا سروائیول اس میں ہے. اب بات پوری کھل کے سامنے آ گئی ہے. ہمیں اس کے تمام ناپاک چہرے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے، اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس میسج کو عام کرنا ہے. ابھی تک ہمارا یہ پیغام عام نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان کے 16 کروڑ عوام تک کی بات پہنچی نہیں ہے. اور جن تک پہنچی ہے ان پر ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو پہلے بہت آگے پہنچائیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس کی ٹرانسلیشنز کریں مختلف لینگویجز میں. مسلم ورلڈ میں اس میسج کو جانے کی ضرورت ہے. جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں کریں. ڈو ناٹ آسک دوسرا کیا کر رہا ہے، ڈو یور اون بٹ اینڈ ریسپانسبلٹی. کوئی یہ کام ایک شخص نہیں کر سکتا. ہم نے اگر اذان دی ہے تو اس اذان کو دور تک پہنچانا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اس مشن میں شریک ہیں اور شریک ہونا چاہتے ہیں. اور آپ کا اجر صرف اللہ کی ذمہ ہے. ڈو این آرگنائزڈ ورک. مگر آرگنائزیشنز بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی، کیونکہ آرگنائزیشنز آلریڈی بہت بنی ہوئی ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں فرقہ اور فتنے بہت پھیلا دیے ہیں. ہر اچھا کام جو مسلمان کر رہا ہے اس کے ساتھ کام کیجئے. زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے. اس کے بعد تعامل مسکین کا جو کانسیپٹ ہم نے دیا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، ہر محلے میں، ہر مارکیٹ کمیٹی میں، ہر فیکٹری میں، ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہونا چاہیے. مایوس مت ہوئیے گا، شروع میں آپ کوشش کریں گے، لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، لوگ ساتھ نہیں آئیں گے، یہ سب ہوگا. لیکن آپ کو سب سے پہلے معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو کھانا کھلانا ہے. تعامل مسکین کا بہت بڑا مقام ہے دین میں. دیکھیے، ہم رمضان میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو ہمارا تو دین کی بنیاد اس بات پر ہے، شروعی دین اس بات پہ ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور تعامل مسکین اپنی جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو بات کو ہم پوری کر چکے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مساکین کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو تقسیم کیجئے اور سوال جواب نہ کریں، بس تقسیم کرتے چلے جائیں. اسی طرح زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے. اس کے بعد جو تھرڈ فیز آتی ہے، اپنے آپ کو زائنسٹ اکنامک سسٹم سے بچائیے. یعنی جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی سیونگز کو ریئل ویلتھ میں کیجیے. پیپر کرنسی یا ڈالرز میں بینک میں رکھ کے سود لینے کے بجائے اگر آپ ان کو گولڈ اکانومی میں گولڈ میں کنورٹ کر لیں، جو جتنا کنورٹ کر سکتا ہے، جو جتنا ریئل ویلتھ میں کنورٹ کر سکتا ہے، اور اس کو کنورٹ کر کے بے شک آپ کو بینک لاکرز میں ہی رکھنا پڑے، بے شک اپنے گھر کے لان میں ہی آپ کھود کے اس کو دفن کر دیں، لیکن اپنی اکانومی، اپنے آپ کو، اگر کوئی بہت مجبوری نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، کیا مجبوری ہے، کیا جنرلی وہ ضرورت مند ہے یا واقعی وہ صرف بہانے کر رہا ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن جو کر سکتا ہے اپنے آپ کو اس زائنسٹ اکنامک ماڈل سے نکالے. بینکنگ مجبوراً بینک اکاؤنٹ ہمیں بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا کانٹیکٹ ہم نے بیر منیمم رکھا ہوا ہے بینک کے ساتھ. یعنی ہم صرف ایک بیر منیمم کانٹیکٹ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہمیں کرنی پڑے تو. لیکن ہماری ایسٹس، ہماری ویلتھ، ہمارے ریزروز، ہمارے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ لکوڈ کیش میں، پیپر کرنسی میں، ڈالرز میں، بینکنگ سسٹم کے اندر رکھے ہوئے نہیں ہیں. اور مسلمانوں کو اپنی دولت بینکوں میں رکھ کر سود لینے کے بجائے اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جائز شیئر خرید لیں اچھی کمپنیز کے، جیسی بات ہم نے کہی تھی، لیکن ڈے ٹریڈنگ نہ کریں. اور اس میں سال میں جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے ایک وہ آپ کی انکم اچھی ہو سکتی ہے.
दूसरा तरीका यह है कि रियल वेल्थ या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए, गोल्ड की प्राइसेस भी चल रही है, जरूरत होगी इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरा तरीका है किसी अच्छे दोस्त के साथ शराकत करके तिजारत में शरीक हो जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस में। और तिजारत अल्लाह की तरफ से, कोई अच्छा दोस्त साथी आपको मिलता है तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। या फिर ये कि कोई रियल वेल्थ, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन लेके, दुकान लेके किराए पे दे दीजिए बेशक। बहुत से तरीके हैं कि इंसान बैंकिंग सिस्टम से, इस रिबा के निजाम से, सूद के निजाम से, इस डे ट्रेडिंग से, इस सट्टे से, इस जुए से अपने आप को बचाकर भी अपना रिस्क हलाल कमा सकता है। और अटेम्प्ट कीजिए। वो कुरान में बड़ा खूबसूरत आयत इसकी है, बहुत खूबसूरत आयत है जो बिशारत भी है कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालना शुरू करता है और उसको ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क देना शुरू करता है जो इंसान के गुमान में भी नहीं होता। तो अल्लाह पे हौसला रखिए, भरोसा रखिए। जब आप एक दफा इस रास्ते पर निकलेंगे तो अल्लाह टेस्ट तो करेगा, मुश्किलात तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, नुकसानात तो होंगे, लेकिन यही चैलेंज है। फिर अब ये किसने एज्यूम कर लिया कि इस कुफर के निजाम से हम निकलना भी चाहते हैं और हमें कोई दिक्कत और परेशानियां भी नहीं आएंगी। सो सिंपल स्टेप्स हैं। मिस्कीनों और यतीमों बेवाओं का ध्यान कीजिए, अपने कम्युनिटी बैतुल माल बनाइए। ये वो सारे काम है जो आप खुद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 4 दोस्त मिलकर भी कर सकते हैं इस काम को। अपनी ज़कात रियल वेल्थ में निकालिए, इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाइए, अपने एसेट्स को रियल वेल्थ में कन्वर्ट कीजिए और ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल से अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कीजिए। इतना कर सकते हैं। ये हम सारे इंफरादी लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हुकूमत वक्त को करने होते हैं, और जब तक हुकूमत वक्त साथ ना दे उस वक्त तक पूरा माशी निजाम तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन कम अज कम बड़ी बड़ी कम्युनिटीज मुसलमानों की ऐसी बन सकती हैं जो अपने आप को इस निजाम से अलग करके रखें। इंशाल्लाह तब्दीली जरूर आएगी और ब्रास टैक्स यकीनन इस तब्दीली को लाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।